مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، سابق ناظم جامعۃ الفلاح بلدیہ گنج مولانا کلیم صفاتی صاحب، اور ہمارے مشفق ماموں جب بھی یہاں موجود رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ضرور حاضری ہوتے ہیں اور پورا وقت لے کر آتے ہیں۔ اور اس بار ہماری موالم بھی تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ، فاؤنڈر ناظمہ اینڈ نور جہاں چلڈرن اسکول جن سے میرے مراد حاجی محمد انیس صاحب، اور ہمارے عظمت گروپ کے ہمارے ممبر اقرا پبلک اسکول کے مینیجر جناب عارف اصلاحی صاحب، عالمین نیشنل اسکول کے مینیجر جناب ریحان فلاحی صاحب، الفاروق پبلک اسکول کے مینیجر جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، ہدیٰ پبلک اسکول کے مینیجر جناب مفتی احمد نیاز صاحب، اور بنارس سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مفتی زین العابدین صاحب، مولانا آفتاب صاحب، بڑی لمبی فہرست ہے، میں سب کا نام لوں گا تو میرا پورا وقت اسی میں گزر جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں نام لینے سے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہماری مائیں اور بہنیں اور یہ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اور ہمارے گاؤں کے مہمان، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اور یہ جو ہماری ٹیم آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور جو یہ ٹیم موجود ہے، جس ٹیم ورک کی بنا پر یہ جو کچھ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے، میں ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سعد انگلش اسکول کو تقریباً 15 سال مکمل ہونے میں 3-4 مہینے باقی ہیں۔ یہ حضرت مولانا منیب صاحب دامت برکاتہم والد محترم کی فکریں ہیں، ان کو ہمیشہ ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ ہم نے پڑھ لیا اور اپنے بچوں کو پڑھا دیا، لیکن ہمارا علاقہ علم سے ناشنا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے کوئی ترتیب بنانی ہوگی۔ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو کہا کہ کچھ خاموش رہیے گا، باعث آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کئی لوگوں سے کہا اور بہت کوشش بھی کی، اس کے بعد انہوں نے میرے اندر کون سی ایسی صلاحیت دیکھی جس کی وجہ سے انہوں نے میری تشکیل کی، تیار کرنے کے بعد یہاں انہوں نے صرف مجھے بھیجا اسکول چلانے کے لیے، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیے 3-4 سال اسکول چلائیے، اگر چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جائیے گا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تھا، جماعت میں 1 سال لگانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو مجھے یہ ذمہ داری دی انہوں نے۔ تو جب میں نے یہاں پہ پہلا سال شروع کیا تو جو پاس پڑوس کے جو اسکول چل رہے تھے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے ان کا میں نے جائزہ لیا، اور یہ ہمارا مکتب سن 82 کا ہے، سن 82 سے یہاں پہ مکتب کی تعلیم چل رہی ہے۔ تو میں نے جب ان کا جائزہ لیا تو مجھے بڑی فکر ہوئی کہ ہم 7 بھائی پڑھ کے کیا کریں گے جب ہمارا پورا علاقہ علم سے ناشنا ہو۔ تو پھر ہم نے اپنے اعتبار سے محنت شروع کی، اور پہلے ہی سال ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں واپس کویت نہیں جانا ہے، اور ہمیں اپنے اعتبار سے یہاں پہ محنت کر کے جو ایک سوچ ایک فکر لے کے ہمارے والد صاحب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب دیکھو تب ان کو ڈیری کی فکر، اپنے 4 گاؤں کی فکر۔ ایک قریب میں ادارہ ہے مدرسہ دارالفلاح، جب وہ کویت گئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کویت سے فنڈنگ کروائی وہ مدرسہ دارالفلاح کی کروائی، اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھوائی تھی اور یہاں پہ فنڈنگ کروائی تھی۔ اگر آج یہ مدرسہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو آج ہمارے 4 گاؤں میں یونیورسٹی ہوتی، ڈگری کالج ہوتے، اور MBBS لاء کالج، جتنے کالجز ہیں وہ تمام کے تمام کالج ہمارے پاس ہوتے۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عقل کنویں چلے جائیے۔ مولانا غلام مستانوی صاحب کو بھی فنڈنگ وہیں سے ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا تو آج وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ خیر وہ بات گئی، پھر ہم نے یہاں پہ اپنے اعتبار سے محنت شروع کی۔ محنت کرتے کرتے 2-3 سال کے بعد پھر کچھ نتیجہ سامنے آیا، پھر والد صاحب کا بھی حوصلہ بڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد والد صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم جو کچھ سوچ رہے تھے اب میرا اسکول اس سے آگے جا رہا ہے۔ اب انہوں نے میری حوصلہ افزائی میں کہا یا کس طریقے سے کہا، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کہنا بہت بڑی بات ہے۔
ایک باپ اپنے بیٹے کو بابو کہہ دیتا ہے تو بچہ ننگے پاؤں دوڑ جاتا ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے پر اعتماد ظاہر کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ جان لڑا دے گا۔ تو اس 14 سال کے سفر میں سعد انگلش اسکول نے اس علاقے کو کیا دیا، یہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ اسکول کھل گیا، بچے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، فیس آ رہی ہے، تنخواہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بلڈنگ کیوں بنائی گئی اور اتنے سارے بچے آ رہے ہیں؟ یہ بچے قوم کی امانت ہے، یہ قوم اپنی امانت کو ہمارے حوالے کرے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسکول والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس 14 سال کے سفر میں سعد انگلش اسکول نے اس علاقے کو 112 حفاظ دیے، ناظر قرآن کریم تجوید کے ساتھ 494 طلبہ کا مکمل کروایا، اور مدرسے میں جو طلبہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں 4 5 6 پڑھ کر، ایسے 47 طلبہ ہیں جن کو سعد انگلش اسکول نے مدرسے کے حوالے کیا۔ اس میں سے 2 طالب علم ایسے بھی ہیں جو دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے ہیں۔ اس وقت ایک طالب علم ہمارے ہاں اس اسکول میں مدرس کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، مولانا رضی صاحب۔ اور ہائی اسکول سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے ہائی اسکول پاس کیا ہے، ایسے اسٹوڈنٹ کی تعداد 303 ہے۔ علی گڑھ میں 3 اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوا، شاہین بیدر ایک بچہ یہاں سے گیا۔ اس کے علاوہ اطراف کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، ہر انسٹیٹیوٹ کو سعد انگلش اسکول نے بہت سارے اسٹوڈنٹ دیے۔ اور اس کے بعد بچوں کی حوصلہ افزائی، آپ یہ ساری ٹرافیاں دیکھ رہے ہوں گے، یہ ساری ٹرافیاں یہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اسکول سالانہ 8.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے صرف بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور ہمارے ہاں ایسے بھی بچے ہیں جو غیر مستطیع ہیں، جو